نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے ذی قعدہ کے مہینہ کے اندر آپ تشریف لے گئے اور 2000 صحابہ کرام کی جمعیت آپ کے ساتھ تھی۔ 170 اونٹ ہدی کے جانور تھے جو آپ کے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن جب جج کے مقام پر پہنچے تو وہاں 200 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، فرمایا کہ تم یہاں پر اسلحہ جو ہے لے کر یہاں پر بیٹھے رہو، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ وہاں جائیں اور خالی ہاتھ ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ والے ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں، یہ غدار لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں، معاہدہ تو ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری نہ کریں گے، اس لحاظ سے تم یہیں پر بیٹھو۔ ان کو بٹھا دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو فوراً تم کو سگنل دیا جائے گا اور تم اسلحہ لے کر فوراً ہمارے پاس وہاں آ جاؤ گے۔ تو اس لحاظ سے 200 آدمیوں کو جج کے مقام پر آپ نے بٹھا دیا اور سارا اسلحہ ان کے سپرد کر دیا، فرمایا کہ یہیں پر بیٹھو اور تم نے انتظار کرنا ہے، اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو فوراً تم نے اسلحہ لے کر وہاں پہنچانا ہے۔ ذوالحلیفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جب مقام پر، تو وہاں اپنے احرام باندھا اور احرام باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گئے، خانہ کعبہ کا آپ نے جو ہے طواف فرمایا، اور طواف فرما کر عمرہ پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو تم مجھے کچھ اور مزید دن دے دو اور میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ان سے نکاح کر لوں، تو جو ولیمہ ہوگا اس ولیمے کے اندر تمہیں بھی شرکت کا جو ہے دعوت دی جائے گی۔ تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم تو شرکت نہیں کرنا چاہتے ولیمے کے اندر، البتہ یہ ہے کہ جو معاہدے کے اندر دن لکھے گئے تھے تو دن مکمل ہو چکے ہیں، لہذا تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو ایک مقام پر جو کہ صرف کا مقام تھا، سین را اور فا، مقام صرف پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے آ کر آپ نے ولیمہ فرمایا، کیونکہ آپ مکہ ہی کے اندر تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کو آپ نے دیا تھا حضرت میمونہ، اور فرمایا کہ ان کو ساتھ لے کر صرف کے مقام پر پہنچو، ہمارا انتظار کرو، ہم آنے والے ہیں۔ وہاں آپ نے نکاح بھی فرمایا، اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ نے نکاح فرمایا تو وہاں اپنے ولیمہ بھی کیا اور صحابہ کرام کو اپنے ولیمہ کھلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرۃ القضاء کے موقع پر جب وہاں سے واپس آنے لگے مدینہ کی طرف، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی تھی، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہاں مدینہ میں جانا چاہتی ہوں۔ جو مدینہ کے اندر یہاں آئی تو اس میں دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کا اس لڑکی کو لینے میں اختلاف ہو گیا۔ ہر ایک کہتا تھا کہ لڑکی میرے حصے میں آئے اور میں اس کی پرورش کروں۔ حضرت علی کہتے تھے کہ میرے پاس آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہیں، یہ تو میں ان کی کفالت کروں گا۔ حضرت جعفر طیار کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہیں، اور اسی طرح ان کی میری جو بیوی ہیں وہ ان کی خالہ ہیں، تو اس لحاظ سے میرے 2 رشتے بنتے ہیں ان کے ساتھ، میری بیوی ان کے خالہ ہیں اور ان کے والد میرے چچا ہیں، لہٰذا لڑکی میرے حصے میں ہے۔ حضرت زید کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول جب آپ یہاں مدینہ کے اندر آئے تھے تو اس وقت آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے میرا بھائی بنایا تھا ان کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مواخات کا جب سلسلہ فرمایا تھا تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بھائی آپ نے بنایا تھا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، فرمایا کہ آج کے بعد تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ تو اس لحاظ سے میرا آپ نے مواخات میں ان کا میرا بھائی بنایا تھا، لہٰذا میرا بھائی تھا وہ، اس لحاظ سے یہ میری بھتیجی بنتی ہیں یہ، لہٰذا میرا حق ہے کہ یہ مجھے دے دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سمجھے کہ فوقیت تھی، وہ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ان کی جو بیوی ہے وہ اس کی حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کی وہ خالہ ہیں، وہ لہٰذا اس لڑکی کی خالہ ہیں، اور خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے درجہ کے اندر ہوتی ہے، لہٰذا یہ لڑکی ان کے سپرد کی جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ لڑکی ان کے جو ہے سپرد کر دی تھی، تو یہ اس وقت جو ہے عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ سن 7 ہجری ہی تھی کہ جس میں حضرت خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسلمان ہوئے ہیں، بلکہ 8 ہجری ہے، 8 ہجری کا آغاز ہے یہ۔ ان کے اسلام لانے کا پس منظر واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کا متعدد مواقع پر میں نے مقابلہ کیا، لیکن دل کے اندر میں تردد کے اندر رہتا تھا کہ ہم جس مذہب کے اوپر قائم ہیں یہ مذہب درست نہیں ہے،
چنانچہ میں اس میں غور و فکر کرتا رہتا تھا، سوچ بچار کرتا رہتا تھا میں، کہ میرے دل کے اندر آتا کہ مکہ بالآخر فتح ہو جائے گا، مسلمانوں کی جو جمعیت ہے، ان کی جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے وہ، اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ مکہ ان کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ میں سوچتا تھا کہ میں بس مکہ کو چھوڑ دوں اور یہاں سے میں شام کے اندر چلا جاتا ہوں اور بقیہ زندگی بس امن و سکون کے ساتھ وہیں گزار دیتا ہوں۔ تو کبھی میرے من کے اندر آتا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، تو اس طرح میں تردد کے اندر تھا۔ تو ایک مرتبہ میں وہاں گیا، ایک وہاں مکہ کے اندر رہتا تھا ایک شخص، میرا دوست تھا وہ، اس کے پاس گیا تو میں نے کہا چلو مدینہ میں چلتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہو، خالد کیا کر رہے ہو؟ تو خالد میں کفر کی حالت میں مر جاؤں گا لیکن اسلام کبھی قبول نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اس سے میں نا امید ہو گیا کہ یہ مسلمان ہونے والا نہیں ہے یہ۔ پھر کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جاؤں عثمان بن طلحہ کو جا کر دعوت دوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا دوست میرے ساتھ چلے۔ کہتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کے پاس آیا، اس کو میں نے دعوت دی اور میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی میں کے اندر خیر ہے، اور میں نے قریب ہو کر دیکھا ہے مسلمان ہم سے بہتر ہیں، اور جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، تو اس پر وہ راضی ہو گئے۔ کہتے ہیں مجھے بھی خوشی ہو گئی کہ پہلے میں ایک اکیلا ہوتا، اب دو ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ایک مقام تھا وہاں مکہ کے قریب، تو مجھے عثمان بن طلحہ نے کہا کہ میں کل فلاں وقت میں وہاں پہنچوں گا، اگر میں پہلے پہنچوں گا تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم وہاں پہلے پہنچ جائے گا تو میرا انتظار کرنا، اور وہاں سے ہم اکٹھے چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس مقام پر میں آیا تو عثمان بن طلحہ پہلے سے میرے انتظار میں کھڑے تھے، تو چنانچہ ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو کہتے ہیں مدینہ کے قریب ہی پہنچے تھے، ایک راستے کے اندر ہم پہنچے جہاں پر دو راستے ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، یعنی چوک تھا وہ، تو دو راستے وہاں آ کر اکٹھے ہوتے تھے، اور وہاں سے ایک بڑا سڑک وہاں سے آگے مدینہ کی طرف نکلتی تھی۔ کہتے جب ہم وہاں پر پہنچے تو جو دوسرا راستہ تھا اس راستے پر ہم نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے۔ جب وہ سوار قریب ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ عمرو بن عاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو پہچان لیا۔ خالد کہتے ہیں میں نے کہا کہ عمرو بن عاص کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اتنے میں اس نے سوال کر دیا، عمرو بن عاص نے کہا کہ خالد تیرا کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ راستہ تو مدینہ کو جاتا ہے، تو مدینہ میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تو مدینہ میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ جو تیرا مقصد ہے وہی میرا مقصد ہے، میں بھی مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان سب نے کہا کہ پھر تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے یہ۔ عثمان بن طلحہ تو کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ عمرو بن عاص نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، خالد کے ساتھ تو ہوں میں۔ تو اس طرح تینوں عمرو بن عاص، عثمان بن ابی طلحہ اور خالد بن ولید یہ تینوں اسلام کے جرنیل ہیں۔ یہ خالد بن ولید اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ اور اس طرح حضرت عمرو بن عاص یہ فاتح مصر ہیں، یہ مصر کو انہوں نے فتح فرمایا تھا، بہت بڑے جرنیل تھے وہ۔ کبھی مصر کی جو فتح ہے، مصر کی جو تاریخ ہے آدمی پڑھ کر دیکھے، ایمان ان کے اندر حلاوت پیدا ہوتی ہے اور ان کی جرنیلیت سامنے کھل کر آتی ہے، کتنے بڑے جرنیل تھے وہ۔ تو اس لحاظ سے تینوں گئے اور وہاں مسجد حرام، مسجد نبوی کے قریب وہاں ایک جگہ تھی، تو وہاں یہ لوگ گئے اور وہاں جا کر نہائے اور صاف ستھرے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اطلاع مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ مسجد کے اندر آ کر پہلے سے انتظار میں بیٹھ گئے، اور تو تینوں شخص گئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحہ کیا اور سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا خالد، عمرو بن عاص، عثمان کس ارادے سے آئے ہو؟ کہ اللہ کے رسول ایمان قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے ہیں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت مشہور تھے، معروف تھے۔ عمرو بن عاص بھی بہت مشہور تھے، معروف تھے، یعنی یہ کڑیل جوانوں میں سے تھے، لڑاکا جوانوں میں سے تھے یہ۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کا قد وجود بڑا ہو اور اس لحاظ سے بہادر بھی ہو تو اس سے جو ہے اس کو ملنے میں، بات کرنے میں انسان کو ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی بہادر تھے یہ اور جرنیل تھے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مسلمان ہونے پر خوشی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے بھی، تبسم بھی فرمایا، اور آپ نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا اور ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تینوں شخص جو ہیں یہ سن 8 ہجری کے اندر یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ جب غزوہ موتا پیش آیا ہے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اس وقت خالد بن ولید ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے جمعیت کو پھر سنبھالا تھا، اور اس لحاظ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی انہی کے ہاتھوں جو ہے اس جنگ کے اندر ان کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اب اس کے بعد آتا ہے غزوہ موتا۔
دیکھیے فتح مکہ سن 8 ہجری کے اندر ہوا ہے، تو اس وقت اگر مجھے تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، میری کوشش یہ ہے کہ بس سیرت النبی کو آخر تک لی جائیں، تو اس لحاظ سے آپ جو ہے فتح مکہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں میرے خیال میں کہ 2-2.5 گھنٹے کا ہمارا لیکچر ہوگا، وہ آپ دیکھ لیں گے اگر کسی نے نہیں سنا تو، اور وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ میرے خیال میں اگر اب بھی ہم اس کو بیان کریں تو اتنی تفصیل بیان نہیں کر سکیں گے جتنی کہ ہم نے اس وقت ایک چیز کو ہم نے مد نظر رکھ کر اس کو بیان کیا تھا۔ اس لحاظ سے اس کی برکت ہے ریکارڈ کی کہ آدمی ایک وقت میں نہیں بول سکتا، نہیں بتا سکتا، تو بعد میں جو ہے ریکارڈ کے ذریعے سے آدمی جو سن سکتا ہے وہ، تو آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو اس وقت جو ہے فتح مکہ کا ہم پس منظر نہیں لیتے، بلکہ اسی سال کے اندر 8 ہجری کے اندر غزوہ موتا کا واقعہ پیش رہے ہیں، آپ ذرا اس کو سماعت کر لیں۔ غزوہ موتا جو ہے کہ علاقہ ہے بلقاء کے اندر یہ موتا کا مقام تھا یہ، تو اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا، جنگ ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس کو غزوہ موتا کہتے ہیں۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ شرحبیل بن عمر غسانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھیجا تھا حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہ خط لے کر گیا تھا۔ ابھی ہم نے وہ بیان کیا ہے نا خطوط کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر خطوط لکھے تھے، تو اسی دوران آپ نے اس کے پاس بھی جو ہے خط لکھا تھا، شرحبیل بن عمر غسانی کے پاس، حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ چنانچہ وہ جیسے پہنچے اس نے خط دیا تو یہ غصے کے اندر آ گیا، تو اس نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو فوراً اس نے شہید کرا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے صحابہ کرام کا لشکر جو ہے جمع کیا، اور جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موتا کی طرف جو ہے چلے جاؤ اور وہاں پہنچ کر ان کا جو ہے مقابلہ کرو، کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک آدمی کو جو ہے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر کسی جو ہے پیغامبر کو، یعنی جو پیغام لے کر آئے ہیں، نبی اور پیغمبر نہیں، وہ پیغمبر اور ہے، پیغامبر اور ہے، تو جو پیغامبر کو جو پیغام لے کر آیا ہے اس کو قتل کر دینا یہ اس کو سنگین جرم سمجھا جاتا تھا، مسلم کے ہاں بھی غیر مسلم کے ہاں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سنگین جرم کیے ہیں کہ ہمارے پہ جو پیغام لے کر گیا تھا اس آدمی کو، پیام والے کو، پیغامبر کو انہوں نے قتل کر دیے ہیں، لہٰذا تم اس کے مقابلے پر جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام اس کے مقابلے پر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑی ہدایات فرمائی تھیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر آپ نے فرمایا کہ زید تم یہ لشکر لے جاؤ اور جا کر وہاں مقابلہ کرو۔ فرمایا کہ اگر یہ زید شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے امیر ہوں گے۔ اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے شہید ہو جائیں تو جعفر طیار ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلے نمبر پر زید، پھر جعفر، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر یہ بات بیٹھ کر فرما رہے تھے، ہدایات جاری فرما رہے تھے، تو ایک یہودی مسجد کے کونے کے اندر بیٹھا تھا، تو اس نے اپنے ساتھ والے ساتھی سے کہا کہ یہ تینوں شہید ہوں گے۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اس قسم کی نبی اور پیغمبر جو بات کہتے ہیں کہ فلاں شہید ہو جائے تو فلاں امیر بن جائے، فلاں شہید ہو جائے تو فلاں امیر بن جائے، کہا کہ اس قسم کی باتیں پہلے نبیوں اور پیغمبروں کے دور کے اندر اگر جب کی جاتی تھیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ سارے اس میں شہید ہوں گے، اور اسی طرح ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کو یہاں سے بھیجا۔ چنانچہ ادھر سے ان کو پتہ چلا تو 1 لاکھ ان کا بجمع تھا، یعنی ان کا جو موتا کے مقام پر جو لڑنے کے لیے آئے تھے وہ، تو ان عیسائیوں کی جو تعداد تھی وہ 1 لاکھ تھی، نصارہ کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام کے مقابلہ پر یہ لوگ آئے ہیں 1 لاکھ کی تعداد میں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے علم ہاتھ کے اندر لیا، مقابلے پر اترے، لیکن لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر جعفر طیار آئے رضی اللہ تعالی عنہ، لڑتے رہے، بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ شہید اس طرح ہوئے کہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے، ان کے جعفر طیار کے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بازو کے اوپر تلوار لگی وہ کٹ گیا،
پھر دوسرے بازو کے اوپر تلوار لگی، وہ بھی کٹ گیا، تو دونوں بازو ان کے جو ہے کٹ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دونوں بازوؤں کی جگہ پر لگا دیے تھے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے فرمایا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر وہ اڑ رہا ہے وہ۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو وہ بھی اس میں شہید ہو گئے۔ اب لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ موتا کے مقام پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بیٹھ کر، مدینہ کے اندر رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے تھے کہ یہ جعفر شہید ہو گیا، یہ زید شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا۔ جب جعفر طیار شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے۔ اسماء بنت عمیس یہ ان کی گھر والی تھیں۔ یہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اندر آئیں اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد میں یہ نکاح کے اندر آئیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ اسماء بنت عمیس اس وقت ان کی بیوی تھیں یہ، اور عبداللہ اور اس طرح ان کے صاحبزادے بھی ہیں۔ یہ 5 ان کے لڑکے تھے میرے خیال میں، اور تین لڑکے تھے ان کے، 5 ان کی بیٹیاں تھیں حضرت جعفر طیار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ سے ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا، ان کے سروں پر ہاتھ بھی پھیرا آپ نے اور فرمایا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو اسماء بنت عمیس رونے لگیں، وہ عورت تھیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا میرا خاوند شہید ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تیرا خاوند جو ہے شہید ہو گیا۔ تو اس وقت آپ نے پھر وہاں سے واپس تشریف لے آئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا رضی اللہ عنہا کہ ان کے گھر میں آپ نے جو ہے روٹی وغیرہ کا انتظام کرنا بھیجنا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ تو ذرا مشکل کے اندر ہیں، وہ رونے میں لگے ہیں، اس لحاظ سے تم نے جو ہے ان کی آج کی جو ہے رکھوالی کرنی ہے، ان کے کھانے وغیرہ کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے بچوں کے سروں کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا تھا اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر اڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے موتا کے مقام پر، اللہ نے دونوں بازوؤں کی جگہ ان کو پر لگا دی ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو جعفر طیار کہا گیا۔ تو اس میں پھر یہ تھا کہ زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اب مسلمانوں نے پھر سب اکٹھے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی تھی کہ جب یہ تینوں شہید ہو جائیں اس کے بعد دیکھنا مسلمانوں کا جس پر اتفاق ہو جائے تو وہ اپنا اس کو امیر بنا لیں گے۔ تو جب یہ سب شہید ہو گئے تو اب جب امیر بنانے کی باری آئی تو اب کس کو امیر بنائیں؟ تو اس پر مختلف آراء آئیں، تو اس پر آخر میں سب متفق ہو گئے کہ یہ جو ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو اپنا امیر بنانا تھے، چنانچہ ان کو اپنا امیر بنایا اور پھر انہی کی قیادت کے اندر پھر یہ جنگ موتا مسلمانوں نے جیت لی۔ جنگ موتا کے اندر مسلمانوں نے میدان مار لیا اور اس کے اندر مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر، کس طرح کا واقعہ تھا وہ تھوڑا میرے ذہن سے چلیں دیکھیے ذرا، غزوہ تبوک دیکھتے ہیں۔ سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک، میرے پاس وہ پہلے ذرا نوٹس کی صورت میں تھا تو اب میرے ذہن سے نکل کے پرسوں کے دن دیکھا تھا میں نے، چلے دیکھیں۔ یعنی ایک طرح کا واقعہ تھا وہ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جنت کے اندر کہ داخل تو ہو رہے ہیں اور ذرا تردد کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، یعنی اس طرح کے الفاظ تھے وہ۔ تو اس پر صحابہ ان کے گھر والے ذرا پریشان ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس وجہ سے کہ جب وہ یہ عبداللہ بن رواحہ میدان میں اترے تھے لڑائی کے لیے تو ذرا ان کو تردد ہوا تھا، پہلے ذرا خوف کیا اور ذرا پیچھے ہٹے، پھر ان کا دل مطمئن ہو گیا، اطمینان قلبی کے ساتھ پھر انہوں نے جنگ کی ہے تو پھر شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی تردد کی وجہ سے جنت کے اندر بھی یہ ذرا آڑے گئے ہیں یہ۔ تو یہ واقعہ وہاں جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، تو یہ واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے یہ۔ اب دیکھیے سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ غزوہ تبوک یہ ہے کہ ہرقل جو بادشاہ تھا اس کو کسی نے جا کر بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لہٰذا تم مدینہ کے اوپر جا کر اگر یک بارگی حملہ کر دو گے تو اس صورت کے اندر مدینہ کے اوپر تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ چنانچہ اس نے 40,000 کا لشکر جرار اس نے تیار کیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ شام کے جو نبتی تھے سوداگر وہ تیل وغیرہ بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے یہاں مدینہ میں، تو ان کو پتہ چلا
تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اس طرح کے وہاں کے جو لوگ ہیں ہرقل وغیرہ، وہ مسلمانوں پر یعنی تمہارے اوپر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ لوگ یہاں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم لوگ یہاں سے جائیں گے اور جا کر ان کے اوپر ہم حملہ کریں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ہم نے چلنا ہے، اور اس کے اندر چندے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ بھی وہ جنگ ہے کہ جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے، عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر انہوں نے بہت سارا سامان دیا تھا۔ 3000 اونٹ ایک مرتبہ دیے، پھر 1000 اونٹ ایک مرتبہ دیے، 300 اونٹ بما سامان کے ایک مرتبہ دیے، اشرفیاں لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر وہ پیش کی، تو وہی آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر ڈالتے تو یوں فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی جو ہے کوئی تجارت وغیرہ کا کام کرے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو جو نقصان نہیں دے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ فرمایا، اور چندہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں سے چلنا ہے۔ چونکہ یہ زمانہ کھجوروں کے پکنے کا تھا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے اندر منافق تھے ان کے چہرے کھل کر سامنے آ گئے، وہ ذرا ٹال مٹول کرنے لگے۔ ایک منافق تھا، وہ تو کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں تمسخر کرنے لگا، اس نے کہا کہ وہاں رومیوں کی جو عورتیں ہیں نا بڑی حسین و جمیل ہوتی ہیں، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ سرخ ہوتے ہیں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ یعنی اس طرح کی جنہوں نے ہیلے بہانے کیے، اور قرآن کریم کی کئی آیات بھی ہیں سورہ توبہ کی، وَلَا الَّذِينَ، اس طرح اور اس طرح کچھ اور بھی آیات ہیں جو انہی کے بارے میں جو ہے نازل ہوئی ہیں۔ اب ذرا میرے وجود میں تھوڑا کمزوری ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ دوسری نشست لگا لیتے ہیں زور کے بعد، یہ جو بچہ ہے یہ تھوڑا اس کو زور کے بعد دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ذرا سکون کرے، دیکھ رہا ہوں میں کہ بہت سے آپ کے ساتھی بھی ہیں جو درمیان سے جو ہے وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں، اور میں بھی تھکا ہوا ہوں، جب آدمی تھکا ہوتا ہے نا تو اس وقت بات کرنے میں دلچسپی پھر نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ پھر زہر کے بعد لگا لیں گے۔ تھوڑا باقی رہ گیا کہ 1 گھنٹہ لگے گا، 1.5 گھنٹہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔